ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان مجلسوں پر فرشتوں کا نزول یقیناً ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی بیماری دینداروں میں، علم رکھنے والوں میں، کام کرنے والوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، جس نے دین کے کسی شعبے کو، دین کی کسی مجلس کو، علم کے کسی حلقے کو اس حرام کام سے چھوڑا نہیں ہے، جس میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جن مجلسوں میں تصویر لی جاتی ہیں ان میں فرشتے ہرگز نہیں آتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نہیں آ سکتے پردے پر ایک گھوڑے کی تصویر کے ہونے پر، حالانکہ انہیں حضور اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام پہنچانا ہے نبی کو، وحی کا پیغام پہنچانا ہے نبی کو، اور جبرائیل باہر سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اندر کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا کہ ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احساس مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ دینی مجلسیں ایک عادت، ایک پروگرام، ایک میلہ اور ایک غفلت کا معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ کسی دینی مجلس ہو، علمی مجلس ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجلسوں کا تصاویر جزو لازم بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ گناہ جن کی وجہ سے دین کے حلقوں میں بیٹھنے والوں میں نہ آخرت کا خوف، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا ڈر، نہ اطاعت کا مزاج ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیانات، معلومات اس پر گاڑی چل رہی ہے، تبلیغ میں جاؤ، تعلیم میں جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ گاڑی اس پر چل رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد وہ تدریس کا حلقہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، تبلیغ کا حلقہ ہو، مسجد میں حلقہ ہو، مسجد سے باہر حلقہ ہو، ان سارے حلقوں پر جمع ہونے کا اصل مقصد فرشتوں کے پروں میں رہنا تھا، جس سے ہمارے اندر عمل کی استعداد اور ملائکہ کی طرح اطاعت کا مزاج اور ملائکہ کی طرح معصیت سے اجتناب اور فرشتوں کی طرح اللہ تعالی کا حکم کو پورا کرنے کی استعداد پیدا ہوتی۔ لیکن ہم نے ان علمی مجلسوں میں ہر وہ کام کیا جس سے فرشتوں کا نزول ان مجلسوں میں نہ ہو سکے۔ اس سے ذرا اندازہ کریں نا کہ اگر جبرائیل وحی پہنچانے کے لیے، جن کا آپ سے ملنا انتہائی ضروری ہے اور اترتے اسی لیے ہیں آسمان سے، اور باہر سے ملاقات کر کے چلے جائیں اور گھر میں اندر نہ آئیں، تو اس سے ذرا غور کریں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اس زمانے کا طریقہ ہے دین کی نشر و اشاعت کا۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی حماقت ہے اس زمانے کے لوگوں کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا دعوت کا طریقہ یہ ہے۔ اس کی ظلمتیں، اس کا گناہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آلات کی افادیت کو نہ دیکھیں، ان کے نقصانات کو دیکھیں۔ اس لیے کہ جب دعوت اور تعلیم یہ دونوں اہم شعبے نبوت کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ان کے نقصانات ہمیں اطاعت سے، عبادت سے، ان سب سے روکنے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے کہ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مردود ہے، جو عمل خلاف سنت ہے بے اثر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعلیم اور دعوت جو دو بنیادی سبب ہیں
جو دو بنیادی سبب ہیں اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، تعلیم اور دعوت جو دو بنیادی سبب ہیں اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے، اس سبب کو بھی اطاعت پر لاؤ۔ یہ مت کہو کہ اس زمانے کا طریقہ یہ، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا، بلکہ سنت ضابطہ ہے، اور ضابطہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے، ضابطہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی کہ وہ اس زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے سنت کو ضابطہ کہا ہے، سنت کو ضابطہ کہا ہے، سنت نہیں بدلتی، یعنی ضابطہ نہیں بدلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا کوئی قیامت تک متبادل نہیں لا سکتا کہ یہ سنت کا متبادل ہے۔ اگر آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک امت کے مخلصین، مجاہدین اور امت کے بہترین لوگ ایسے خیر کے کام کر لیں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس سے عام امت کو نفع بھی ہو جائے، تب بھی خدا کی قسم سب مل کر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا نور اپنی محنت میں نہیں لا سکتے، جب تک ان کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے پوری طرح تابع اور پوری طرح اس کے مطابق نہ ہو۔ ہم حیران ہیں کہ دعوت کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی مجلس، چھوٹا سا حلقہ، چھوٹا سا کہیں پروگرام ہو اور اس کی تصاویر نشر کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان، وہ نماز جس کا وقت متعین ہے اور جس کا وقت محدود ہے، میری بات توجہ سے سننا، جس کا وقت متعین ہے اور جس کا وقت بہت محدود ہے، اس نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے اگر صحابہ کرام نے ڈھول بجا کر اس کی آواز پر یا سارنگی بجا کر اس کی آواز پر نماز کا اعلان، صحابہ کی رائے تھی کہ نماز کا اعلان کرنے کے لیے ان کو استعمال کر لیں، کیونکہ ایک ایک گھر پر جانا پڑتا ہے اسے نماز کے لیے لانے کے لیے، جو پہلے آ جاتا ہے وہ آخر آنے والے کا انتظار کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے یہاں لوگوں کو تقریبات پر، پروگرام پر جمع کرنے کا یہ معمول ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے، میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کا وقت بہت محدود ہے، اس میں لمبے انتظار کی گنجائش نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ نماز اسلام کا رکن ہے جس کے بغیر مسلمان ہو نہیں سکتا، اس نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر صحابہ کرام نے صرف اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانے یا سارنگی بجانے کو، یا یہ کہ ہم آگ جلا دیں، دھواں اٹھے اور لوگ اس دھوئیں کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں، لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کہ ہر نماز کے وقت میں دھواں اٹھے گا اور لوگ اس دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، آگ جلا کر جمع کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، ڈھول بجا کر جمع کرنا یہود کا طریقہ ہے، سارنگی بجا کر جمع کرنا نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہم امت کو دعوت عبادت پر لانے کے لیے ان کے طریقے اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اصول جس طرح خدا کی قسم دور نبوت میں تھا، یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ باتیں میں ان سے کہہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ دعوت یہ ہے۔ اگر طریقہ دعوت بدلے گا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی نصرتیں رک جائیں گی، اللہ کی نصرتیں رک جائیں گی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی ایک چیز میں، کھانے میں، پینے میں، بیاہ و شادی میں، کسی ضرورت میں اگر آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے ذرہ برابر انحراف ہوا اور ذرہ برابر ہم اس سے ہٹے، تو جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور جو تربیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اور جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس پورے اجتماع میں ہم اس شیطان کو بند کر کے رکھیں
اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو میں ہی نہیں، اس پورے اجتماع کا جو فرشتوں کے نزول کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اللہ اس پر میری پکڑ کریں گے، اللہ اس میں میری پکڑ کریں گے کہ تو ذریعہ بنا ہے۔ تو کل کہہ رہا تھا مشورے والوں سے، میں نے کہا یوشع بن نون نے اپنی جماعت میں اعلان کر دیا تھا کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے جس نے مکان تعمیر کر لیا ہے، چھت نہیں ڈالی ہے، یا جس نے نکاح کر لیا ہے، شادی نہیں کی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے، کیونکہ اس کا اپنے مکان اور شادی کا فکر، اس کا اثر پوری جماعت پر پڑے گا، اس کا اثر پوری جماعت پر پڑے گا۔ یہ وہاں نکاح کر کے رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے اور دیواریں بنا کر چھت ڈالنے کی وجہ سے مکان اور بیوی کی فکر میں رہے گا، اس غلط فکر کا اثر سارے مجمع پر، پوری جماعت پر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے جس کو نکاح کر کے بیوی کے لانے کا فکر ہو، یا جس کو دیواریں کھڑی کر کے چھت ڈالنے کا فکر ہو، وہ ہماری جماعت کے ساتھ نہ چلے۔ وہ اپنی ایک فکر پر ایسے مجموعے کو لے کر چلنا چاہتے تھے کہ جس پر رکھ کر اللہ رب العزت ملکوں کی ہدایت کے فیصلے کریں، اور اللہ رب العزت ان کی وجہ سے باطل طاقتوں کو مغلوب کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جمع ہونا تو ذکر و عبادت کی بنیاد پر ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے کہ اس میں بازاروں کی طرح تصویریں لی جائیں اور بازاروں کی طرح اس میں آدمی غافل ہو کر رہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا دعوت عبادت کی نسبت پر جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے۔ اگر اس موقع کو سے فائدہ اٹھایا گیا تو یہ دعوت بہت تربیت کرنے والی ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کیا گیا تو اللہ رب العزت اس موقع کو ضائع کرنے والوں سے بھی، جب اللہ تعالی وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس کے ضائع کرنے پر حساب ہے، اس کے ضائع کرنے پر حساب ہے، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، اس دین کے ضائع کرنے پر کتنا سخت حساب ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ اس بات کو غور کرو کہ دعوت کی سنت کیا ہے، اس پر غور کرو کہ دعوت کی سنت کیا ہے۔ دعوت کی سنت یہ ہے کہ بات کو دھیان سے سنو اور اس کی خود جا کر دعوت دو، اس کی خود جا کر دعوت دو۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اپنی ذات، اپنے جسم کے استعمال کے علاوہ اگر کسی اور ذریعے سے دین کے پیغام کو پہنچانے کو دعوت سمجھتا ہے تو یہ دعوت کے دینے کا، پہنچانے کا نبوت کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عملی سرمایہ انسان ہے، یقین اور اندر کی مایا اس کے اپنے بدن کے استعمال سے بنے گی، خارجی چیزوں کے استعمال سے نہ کبھی دین قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ عملی سرمایہ انسان ہے، جس طرح عبادت کے لیے اس کا بدن ہے، دعوت کے لیے اس کا اپنا بدن ہے۔ جس طرح عبادت کے لیے اس کا اپنا بدن ہے، دعوت کے لیے اس کا اپنا جسم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مشین تیار کر لی جائے انسان کی شکل کی، جو تکبیر تحریمہ سے لے کر ثنا اور فاتحہ اور قرات اور رکوع سجدے اور ان کی تسبیحات اور نماز کا سلام پھیرنے تک پورا عمل کر لے، تو کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہاں یہ کسی مسلمان کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے۔ موٹی سی بات، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جن عبادت میں تیرے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، تیرے جسم کے استعمال کا نام نماز ہے، خدا کی قسم تیری ذات کے استعمال کا نام دعوت ہے، تیری ذات کے استعمال کا نام دعوت ہے۔ جب تک مسلمان براہ راست دعوت اللہ کے لیے خود استعمال نہیں ہوگا، یہ صحابہ کے زمانے کی نصرتوں کے خواب ہی دیکھتا رہے گا،
اور یہ اس زمانے کے باطل کے مغلوب ہونے کا انتظار ہی کرتا رہے گا.